السلام علیکم۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ایک سبق آموز کہانی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایران کے ایک قدیم شہر میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام سعید تھا، اور اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتا اور سفید پوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب لوگ اسے دیکھتے تو انہیں ایسا لگتا جیسے یہ مانگنے والا فقیر ہو۔ کسی وجہ سے گاؤں کے کچھ لوگ اسے دیوانہ فقیر کہہ کر پکارتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی گہری باتوں پر ہنستے اور کچھ لوگ کہتے یہ پاگل بوڑھا تقدیر بدلنے کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اس کی خود کی حالت تو دیکھو، یہ خود تو فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ لیکن وہ بزرگ لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا اور اللہ کے حضور دعا مانگتا رہتا، اور اس کا اس بات پر ایمان تھا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور یہ تو بالکل سچ بات ہے نا کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے وہ ہر وقت اپنی دعا میں ہی لگا رہتا۔ ہر صبح دریا کے کنارے سعید اپنی پرانی اور بوسیدہ سی چٹائی بچھاتا اور ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی لے کر بیٹھ جاتا۔ لیکن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، نہ ہی دنیاوی چیز مانگتا تھا۔ بس اپنی بالٹی پانی میں ڈبوتا اور دھیمی آواز میں اللہ سے دعا مانگتا، اے اللہ، جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہی عطا کر، اور جو میری نیت میں ہے اسے پاکیزہ کر دے۔ گاؤں والے اس کی اس دعا پر بہت ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کبھی شکن تک نہ آئی۔ وہ کہتا، لوگ سونے اور چاندی کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر میں اپنے رب کی رحمت کا طالب ہوں۔ اسی گاؤں میں 2 دولت مند آدمی بھی رہتے تھے، آصف اور راشد۔ یہ دونوں اپنی دولت کے نشے میں چور رہتے۔ ان کے گھر چمکتے، دکانیں سامان سے بھری ہوتی اور ان کا لباس ریشم کا ہوتا تھا، لیکن ان کے دل لالچ کی آگ میں جلتے تھے۔ دیکھنے میں وہ دونوں بہت نیک اور پرہیزگار نظر آتے اور مسجد میں نماز کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوتے، لیکن اندر سے نیت میں کھوٹ تھا، خود غرضی اور فریب تھا۔ ایک دن دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس فقیر کو سبق سکھانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا اگر وہ اس فقیر کو رسوا کر دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ قسمت اور تقدیر دعا سے نہیں بلکہ دولت سے بدلتی ہے۔ اور وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آصف اور راشد نے ایک چال سوچی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سعید کو سونے کی اینٹ دکھا کر اس کے دل میں لالچ پیدا کریں گے، اور جب وہ اسے لے کر بھاگے گا تو سب کے سامنے اسے ذلیل کریں گے۔ اگلے دن انہوں نے چمکتے ہوئے سونے کی ایک اینٹ لی اور اسے ایک پرانی لکڑی کے ڈبے میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے سعید کی بالٹی کے پاس رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں ایک بڑے سے پیپل کے درخت کے پیچھے چھپ گئے، یہ سوچ کر کہ اب سعید کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ صبح جب سعید اپنی لرزتی انگلیوں سے بالٹی اٹھانے گیا تو اس کی نظر اس ڈبے پر پڑی۔ اس نے ڈبہ کھولا اور ایک سونے کی اینٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ آصف اور راشد کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ فقیر اب یہاں سے سونے کی اینٹ لے کر بھاگ جائے گا۔ بابا سعید نے جب سونے کی اینٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے 2 پل دیکھا اور پھر اسے دریا کے بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیا۔ ہاں، سونے کی وہ اینٹ جو بہت بھاری تھی اس نے دریا میں اللہ کی رضا کے لیے پھینک دی۔ پھر واپس آ کر اپنی چٹائی پر بیٹھ گیا اور دعا کی،
کہ اے میرے رب، میں نے تجھ سے دنیا کی کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، جو تو نے بن مانگے دیا وہ تیری رضا ہے، اور جو تو نے لے لیا وہ میرا امتحان۔ درخت کے پیچھے سے ان دونوں کے چہرے لٹک گئے۔ آصف نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ کیسا دیوانہ ہے، سونے کی اینٹ پھینک دی، یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے، یا کیا بات ہو سکتی ہے؟ راشد نے خاموشی سے سر جھکایا، لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ اور تیز ہو گئی۔ آصف نے پلٹ کر سعید کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، جسے اللہ کی رحمت پر یقین ہو اسے انسانوں کی بنائی ہوئی اینٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ منظر گاؤں کے کچھ دوسرے لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ سعید نے ایسی دولت کو ٹھکرا دیا جو کسی کے نصیب میں مشکل سے آتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سعید کی عزت اور بڑھنے لگی، اور گاؤں کی گلیوں میں سعید کے بارے میں مختلف باتیں شروع ہو گئی کہ شاید یہ فقیر واقعی کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، یا اس کی دعاؤں میں کوئی راز چھپا ہے۔ اگلی صبح جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سعید کا نام گونج رہا تھا۔ کل تک جسے دیوانہ کہا جاتا تھا، لوگ آج اس کی باتیں دھیمے لہجے میں دہرانے لگے تھے۔ آصف اور راشد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی چال ناکام ہو چکی تھی اور سونے کی اینٹ کا نقصان الگ ہوا، لیکن وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اب ایک اور نیا منصوبہ بنایا۔ اس بار وہ سعید کو پورے گاؤں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ گاؤں کے مرکزی چوراہے پر انہوں نے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ کچھ لوگ تو تجسس میں وہاں آ گئے اور کچھ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہاں جمع ہو گئے۔ سعید کو وہاں لوگوں کے درمیان بلایا گیا۔ سعید پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ آصف اور راشد ایک ساتھ کوئی چھل فریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کھلے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عزت اور ذلت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ مجمع میں آ رہا ہے۔ سادہ سے کپڑے، نظریں جھکی ہوئی اور چہرے پر وہی نورانی سی مسکراہٹ لیے ہوئے مجمع میں آ گیا۔ یہ وہی فقیر سعید تھا۔ آصف زور سے چلایا اور کہنے لگا، اے ڈھونگی بابا، تو ہر وقت اللہ پر یقین کرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تیری یہ باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں۔ آج سارے مجمع کے سامنے ہم تیرا اصلی چہرہ سب کو دکھا دیں گے۔ اگر تجھے اللہ پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو بتا کہ کل تیرے گھر کھانے کے لیے کیا ہوگا۔ آصف کی یہ بات سن کر بوڑھا خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر واضح اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، جو اللہ چاہے گا وہی میرے گھر میں کھانا ہوگا، اور جتنا بھی عطا کرے گا اس میں یقیناً برکت شامل ہوگی۔ آصف شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کل تیرے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی آیا تو میں تیرے گھر آ کر تجھ سے خاص طور پر معافی مانگوں گا، اور پھر اس پورے مجمع کے سامنے بھی معافی مانگوں گا۔ اس نے شرط رکھتے ہوئے بولا، اگر تمہارے گھر کل کچھ بھی کھانے کو نہیں آیا تو تم چپ چاپ اس گاؤں سے چلے جانا، اور اگر تو اس گاؤں سے نہ گیا تو اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس شرط کے گواہ ہیں، وہ تجھے دھکے دے کر اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ ہجوم میں سے کچھ لوگ ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے بوڑھے، اپنا بوریا بسترا سمیٹ اور گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ کچھ لوگوں نے سر ہلایا اور کچھ لوگ خاموش رہنے لگے، لیکن سعید نے کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنا سر جھکا کر کہنے لگا،
مجھے تو تم لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس رات سعید اپنی جھوپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں تسبیح اور دل میں اللہ کا ذکر۔ اس نے اپنی چٹائی پر سر رکھا اور ایک دعا مانگی، اے اللہ، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر میری بے عزتی میں تیری رضا ہے تو میں تیری رضا میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اور اگر تو میری عزت لوگوں میں کرانا چاہتا ہے تو مجھے ایسی جگہ سے روزی دے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اس رات سرد ہوا چل رہی تھی اور ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اسی رات گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک امیر سوداگر کا قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ سوداگر نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ کوئی نیک اور قابل بھروسہ شخص ڈھونڈو جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ نوکر چلتے چلتے دریا کے کنارے جا پہنچا جہاں سعید بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ نوکر نے کہا، میرے مالک کو ایک سچا آدمی چاہیے جو ہمیں راستہ دکھائے۔ سعید نے خاموشی سے سر ہلایا اور رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے پاس پہنچا۔ قافلے کے سردار سے ملا اور اسے راستے کے بارے میں مکمل آگاہ کیا۔ نہ صرف اس نے راستہ بتایا بلکہ راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے بھی آگاہ کر دیا کہ ان رکاوٹوں سے کیسے نپٹنا ہے۔ اور وہ سردار سے کہنے لگا کہ بیٹا، یہ راستہ تو تمہیں کوئی بھی بتا سکتا ہے، لیکن تم اس راستے کی بھی ہمیشہ فکر رکھو جو راستہ تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ بات سن کر سوداگر کا دل نرم پڑ گیا۔ سوداگر نے سعید کو روکا اور کہنے لگا، بابا جی، آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، یہ لیں اور کچھ کھانا اور چاندی کے سکے۔ سعید نے سر جھکایا اور کہا، یہ تیری طرف سے نہیں بلکہ میری اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد سوداگر نے سعید کا شکریہ ادا کیا اور قافلہ لے کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں میں یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی کہ نہ صرف سعید کے گھر ایک وقت کا کھانا آیا ہے اور اسے گاؤں والوں کے سامنے عزت بھی مل گئی۔ لوگ اس کی جھوپڑی کے باہر کھڑے تھے اور آصف اور راشد کے چہرے پر حیرت تھی۔ سعید نے انہیں قریب بلایا اور کہا، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ سعید کی عزت کا ذکر اب گاؤں والوں کی لبوں پر تھا۔ کل تک جس فقیر سعید پر لوگ ہنستے تھے، آج اس کی دعاؤں کی دھوم مچ چکی تھی۔ مگر وہ دونوں دولت مند اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ آصف نے غصے میں کہا، ایک بار کھانا مل گیا تو کیا ہوا؟ یہ فقیر کل کیا کرے گا؟ راشد بولا، اس بار ایسی چال چلیں گے کہ سعید رسوا ہو جائے۔ تو ایسا ہے، ہم اسے جھوٹی نوکری دیں گے اور پھر اسے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ اگلی صبح دونوں سعید کی جھوپڑی پر آئے۔ آصف نے نہایت مکاری سے کہا، اے سعید، ہم نے سوچا ہے تمہیں اپنی تجوری کا نگران بنا دیں، تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور عزت بھی۔ سعید نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، مگر اس نے کہا، اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو مجھے منظور ہے۔ اگلے دن اسے ایک بازار کے بیچ ایک بڑے صندوق کے پاس بٹھایا گیا۔ صندوق میں انہوں نے جعلی چاندی کے سکے رکھے تھے۔ پھر انہوں نے ہجوم کو اشارے سے بلایا اور چلا کر کہا، دیکھو، یہ فقیر ہماری تجوری سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، کچھ نے تانا دیا، کچھ نے سر ہلایا، مگر سعید خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اس وقت گاؤں کے امام وہاں پہنچے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، الزام لگانے سے پہلے صندوق کھولو اور سچائی سب کے سامنے لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں جعلی سکوں کی جگہ
اصلی سونا اور چاندی چمک رہا تھا۔ راشد بے ساختہ بول پڑا کہ یہ ناممکن ہے، ہم نے تو صندوق میں پتھر رکھے تھے۔ سعید نے مسکرا کر کہا، تم نے دھوکے سے صندوق بھرا، مگر اللہ نے اسے سچائی سے بھر دیا۔ جب دل صاف ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ ہجوم سکتے میں تھا۔ ایک بزرگ نے سعید کے ہاتھ چوم لیے۔ اب گاؤں والوں کے دل میں سعید کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ امام صاحب نے بھی سعید کی سچائی کا ذکر کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی، بیٹا سعید فقیر کی طرح سچائی اور توکل کو اپنانا۔ ادھر آصف اور راشد کی دکانیں سنسان ہو گئیں، لوگوں نے ان سے سودا کرنا بند کر دیا۔ کل تک جو بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے، آج ان کی اپنی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ایک شام دونوں آپس میں بیٹھے سوچ رہے تھے۔ آصف راشد سے کہنے لگا، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اس بوڑھے فقیر کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، اس بوڑھے فقیر کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس کو لوگوں میں ذلیل و خوار کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، الٹا وہ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ بن گیا۔ اس نے صبر سے کام لیا اور پھر آصف راشد سے کہنے لگا، کل شام جب میں سو رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے ایسا خواب زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سفید داڑھی والا بزرگ جس کا چہرہ بہت روشن تھا اور اس نے لباس بھی سفید اور بہت سادہ پہن رکھا تھا، وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا رہا تھا۔ جب ہم روشنی میں پہنچے تو میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ بابا سعید تھا۔ جب آصف نے راشد کو اپنا خواب سنایا تو دونوں شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں بابا سعید سے معافی مانگنی چاہیے، اس سے ہمارے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ورنہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں بابا سعید سے معافی مانگیں گے، اور اسی نیت کے ساتھ وہ دونوں اگلے دن بابا سعید کی جھوپڑی تک آ گئے۔ انہوں نے جھوپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بابا سعید اس وقت زمین پر بیٹھا اپنے کرتے میں پیوند لگا رہا تھا۔ ان دونوں نے بابا سعید کو سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کی توہین کی اور آپ کا دل دکھایا۔ سعید نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی گر جائے اور معافی مانگے تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس نے دونوں کو گلے لگایا۔ اسی لمحے گاؤں کی فضا بدل گئی، ہوا میں رحمت کی خوشبو پھیل گئی اور بابا سعید کا نام اب آس پاس کے گاؤں میں بھی پھیل چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے اس سے دعا کروانے آتے، کوئی اپنی بیمار ماں کے لیے دعا کراتا، کوئی اولاد کی خواہش لے کر آتا۔ سعید سب کو ایک ہی جواب دیتا، میں کچھ نہیں ہوں، میں بس اس در پر بیٹھا ہوں جہاں پر ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آصف اور راشد اب اس کی خدمت میں لگے رہتے، کبھی جھونپڑی کی چھت ٹھیک کراتے، کبھی کھانے کا سامان لا کر دیتے۔ ایک دن ایک اجنبی نوجوان گاؤں میں داخل ہوا، اس کے کپڑے گرد آلود اور چہرے پر تھکاوٹ تھی اور ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ وہ سیدھا مسجد گیا اور وہاں کے امام سے پوچھا، یہاں کوئی بابا سعید فقیر رہتا ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور کہا، وہ صرف رہتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہے۔ نوجوان سعید کی جھوپڑی میں گیا
اور کانپتی آواز میں بولا، حضور یہ خط آپ کے لیے ہے، میرے والد نے مرتے وقت دیا تھا اور مجھے اکثر سعید بابا کے بارے میں باتیں سناتے تھے کہ بابا سعید ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اور بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ جب تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، تمہیں ہر طرف سے ٹھکرا دیا جائے، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، تو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور ہاں یہ لو خط، یہ فلاں بستی میں جا کر سعید بابا کو دے دینا اور انہیں میرا سلام کہنے کے بعد ساری بات سنا دینا۔ بابا جی یہ لیجئے، اس نے فقیر بابا کو خط دیا۔ سعید بابا نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، اگر یہ خط تم تک پہنچا دے تو سمجھ لینا کہ تو روشنی کی طرف جا رہا ہے، اس فقیر سے رحمت کی دعا کروانا اور کچھ سیکھنا۔ سعید نے نوجوان کی پیشانی چومی اور کہا، بیٹا اللہ کبھی کسی کی بھی دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ سعید کی جھوپڑی اب صرف جھوپڑی نہ تھی بلکہ رحمتوں اور برکتوں کا ٹھکانہ بن چکی تھی۔ سعید بابا کی کہانی گاؤں میں ایک عظیم سبق بن گئی تھی۔ اس نے سکھایا کہ سچائی، توکل اور اللہ پر یقین اور بھروسہ وہ دولت ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ سب کہانیاں فرضی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بہت سارے سبق موجود ہوتے ہیں۔ ان کہانیوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ملتی ہے، اس لیے ہم یہ کہانیاں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ شاید کسی کے دل کو کوئی بات چھو جائے اور وہ کہانی سے انسپائر ہو کر اپنی سوچ تبدیل کر لے۔ اس لیے اچھی کہانیاں سنو اور اچھی باتوں پر عمل کرو اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔